अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल ख़ल्क़िल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगनाहुम रसूलुहुम नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, रात मुझे एक क्लिप मौसूल हुआ मैंने उसको सुना और साथ में उसके कमेंट्स भी आए कि आपने इसके ऊपर जवाब देना है। एक आलिम थे लेकिन उनकी पिक लगी हुई थी, तस्वीर लगी हुई थी, पिक्चर लगी हुई थी, फ़ोटो लगी हुई थी, इमेज लगी हुई थी और वो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एतराज़ात कर रहे थे कि माह रबीउल अव्वल हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो विलादत बासआदत की तारीख जो है वो 12 रबीउल अव्वल है, हम कहते हैं। सबसे पहले इस चीज़ का जवाब ये है कि आप कहते हैं कि यानी वो कह रहे थे हमें कि आप कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की जो तारीख है वो उसमें उलमा का इख्तलाफ है और हम नहीं कहते। और उसको पैगाम है मेरा कि हम नहीं कहते, ये मुहद्दिसीन ने इस तारीख को, जमहूर उलमा इकराम ने, जमहूर सहाबा इकराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की तारीख जो है वो 12 रखी है। इसके ऊपर सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, ताबईन, मुहद्दिसीन और जमहूर उलमा के अक़वाल की रोशनी में देते हैं। याद रहे कि सरकार दो आलम, सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीख़ विलादत में मुहक्किकीन का इख्तिलाफ है, मगर जिस तारीख पर जमहूर उलमा मुत्तफ़िक़ हैं वो तारीख 12 रबीउल अव्वल है। पहली रवायत सुनिए, सीरत इब्ने कसीर जिल्द अव्वल सफ़ा 199 में मौजूद है। हज़रत जाबर और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत जाबर और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों से मरवी है कि उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फ़ील रोज़ दोशंबा 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए और इसी रोज़ हजूर की बासत हुई। तो हदीस से साबित है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की जो डेट है, जो पैदाइश शरीफ की डेट है वो यानी तारीख है वो 12 रबीउल अव्वल दोशंबा मुबारक है। इसके ऊपर इमाम इब्ने जरीर तबरी अलैहि रहमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत सोमवार के दिन रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को आमुल फ़ील में हुई। ये तारीख़ तबरी में मौजूद है, जिल्द 2 है। और अलामा इब्ने खल्दून अलैहि रहमा ने भी यही कहा। अलामा अबुल हसन अली मुहम्मद अल मावरदी ने भी यही कहा। अलामा इब्ने जोज़ी भी लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत बरोज़ सोमवार 10 रबीउल अव्वल को आमुल फ़ील में हुई। और ये भी कहा गया है कि रबीउल अव्वल की दूसरी तारीख थी। और इमाम इब्ने इसहाक़ फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत 2 रोज़ दोशंबा 12 रबीउल अव्वल आमुल फ़ील में हुई। और देखिए 11वीं सदी के मुजद्दिद शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा भी लिखते हैं
انہوں نے بھی یہی کہا کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور 12 تاریخ تھی، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ بھی یہی لکھتے ہیں، سیرت الرسول میں صفحہ نمبر 12 ہے۔ اور اب آ جائیے کہ غیر مقلدین، یہ دیکھیے عالم دین صاحب، یہ ہم نے نہیں کہا، ہم نے یہ ڈیٹ نہیں رکھی۔ اب غیر مقلدین اہل حدیث فرقے کے پیشوا نواب سید محمد صدیق حسن خان لکھتے ہیں کہ ولادت شریف مکہ مکرمہ میں وقت طلوع فجر کے روز 2 شنبہ شب تو از تاہم ربیع الاول کو عام الفیل کو ہوئی، اور دیوبندی مکتبہ فکر کے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع بھی لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو 12ویں روز ہوئی۔ اور دیکھیں لفظ میلاد کے معنی کیا ہیں۔ لفظ میلاد ہے کیا؟ المیلاد کا مطلب ہے وقت الولادت، یعنی میلاد سے مراد وقت ولادت ہے۔ ظاہر ہے کہ وقت ولادت سے مراد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے۔ سرور کونین اپنے میلاد کے دن روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار تشکر و امتنان فرماتے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل حدیث شریف سے ثابت ہے۔ سرکار نے رکھا روزہ، صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کی وجہ کیا ہے؟ تو حدیث سنیے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوموار کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا، اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اور یہ مسلم شریف کی جلد 2 میں یہ کتاب الصیام باب استحباب صیام اس میں موجود ہے، حدیث نمبر 2646 ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ حدیث شریف سے ثابت ہے، اور میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مبارکہ میں بھی تلاوت کی، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہے، اور حدیث شریف سے بھی ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں اس کی اصل عبارت ہے کہ حدیث نمبر 2 کہ یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے حوالے سے ایک اور دلیل مجھ پر ظاہر ہوئی، جسے امام بہقی علیہ رحمہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد خود اپنا عقیقہ کیا۔ دیکھیے ناظرین محترم کہ آپ کا عقیقہ 7ویں روز حضرت عبد المطلب نے کر دیا تھا، حضرت عبد المطلب نے کر دیا تھا۔ چونکہ چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا، حضرت انس راوی ہیں، اعلان کیا کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیقۃ النبی عن نفسی بعد النبوہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد بکرے ذبح کیے۔ عقیقہ تو کر دیا تھا، چلے اس کو اگر عقیقہ ہی مان لیں تو عقیقہ جو ہے وہ ولادت کی خوشی کا کھانا ہوتا ہے یا وفات کی خوشی کا کھانا ہوتا ہے؟ عقیقہ تو ولادت کی خوشی کا کھانا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم ولادت النبی مجھ پر ظاہر ہوا کہ امام بہقی علیہ رحمہ نے حضرت انس سے نقل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد خود اپنا عقیقہ کیا، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کی ولادت کے 7ویں روز آپ کا عقیقہ کر چکے تھے، اور عقیقہ 2 مرتبہ نہیں کیا جاتا۔ پس یہ واقع سے معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت للعالمین اور اپنی امت کے مشرف ہونے کی وجہ سے اپنی ولادت کی خوشی کے اظہار کے لیے خود اپنا عقیقہ کیا۔ عقیقہ کر کے بکرے ذبح کر کے حضور نے کیسے کیا کہ بکرے ذبح کیے، اور لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بکرے، آپ نے فرمایا کہ
کہ فی ہی ولد، کہ میں اس منتھ میں پیدا ہوا، اس مہینے میں پیدا ہوا اور اسی میں میری بعثت ہوئی۔ تو دو حدیثیں آپ کو سنا دی۔ اور دوسرا ان عالم دین کا سوال یہ تھا کہ کیا صحابہ اکرام